فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. معزز لائق التکریم صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے سامعین عظام، پردہ نشین میری ماں اور بہن، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، تعریف و بڑائی جو کہ ہم سبوں کا مالک ہے، رازق ہے، ہم سبوں کو پالنے والا ہے، اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام کے پھول نچھاور ہو سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم، اللہم بارک علیہ۔ محترم حاضرین اجلاس، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت باتیں کروں گا وہ ہے جہنم۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں جنہیں جہنم کے بارے میں معلوم نہیں، اسی لیے آج دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں بتا پاتا ہے۔ آج انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی سکسسفل کی زندگی، اس کی کامیابی کس چیز میں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، ایک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے نکال کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ بات غور کریں کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں جہنم کے بارے میں معلوم نہیں۔ آخر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے سکسسفل اور کامیاب کی زندگی بتائی کہ جہنم سے ایک انسان کو نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر جہنم ہے کیا چیز؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو کہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ ایک انسان یہ بات گمان نہیں کر سکتا کہ جہنم کتنی بھیانک اور شدید اور سخت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب سے بری جگہ ہے اور اس کے اندر جو رہنے والی چیز ہیں، اس کا جو سینٹرل عذاب ہے، جو مرکزی عذاب ہے، نار ہے، آگ ہے، جسے آج ہم دنیا کے اندر یوز کرتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں۔ اس آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، اس کی تپش، اس کی گرماہٹ، اس کی گرم، اس سے زیادہ اس کی شدت ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا غور کریں کہ آج ہم دنیا کی آگ کو ایک بند کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ جو اس آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اس آگ کی تپش کو، اس آگ کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آج ہمارے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، دنیا کی آگ تو ایسی ہے جس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی آگ کو آپ تھوڑا سا برداشت نہیں کر سکتے،
لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ آگ نہیں بلکہ اس کی صفت کبرا لایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کی صفت جو کبرا ہے یعنی وہ بڑی آگ ہے، اس کے بارے میں کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کے اندر جو آگ ہے یہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی جو آگ ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی جو خاتم النبیین ہیں، سارے انبیاء اکرام کے اور دونوں جہاں کے سردار ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کی عذاب سے دور رکھ، محفوظ رکھ۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن کی صفت یہ ہے، اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جو شخص مومن ہوگا اللہ رب العالمین کا رہا ہے اس کی یہ صفت ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ اس عذاب سے ہمیں ہمیشہ دور ہی دور رکھنا، کیونکہ یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، لپک کر رہنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ جہنم کتنی شدید اور سخت ہے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ جب دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، سارے انسان جب دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، سب کو جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اور جو شخص جہنم کے اندر جائے گا اس سے بدقسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جہنم اتنی بھیانک جگہ ہے کہ ہم اور آپ اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ جہنم کے اندر جس طرح دنیا کے اندر ایک قیدیوں کو لباس پہنایا جاتا ہے، جیل میں جو شخص گئے ہیں ان کا لباس جو گھر کا لباس ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، گھر کا لباس نہیں ہوتا ہے، جیل کا الگ، ایک قیدیوں کا الگ لباس ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر جب انسانوں کو بھیج دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، تو اس جہنم میں اس کا لباس ایک الگ لباس ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ اللہ کا قید میں ہوگا، اللہ کا جیل میں ہوگا، اور جہنم کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اب جانتے ہیں کہ وہاں پر جہنمیوں کو کس چیز کا لباس پہنایا جائے گا، جو کپڑا ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسانوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کا لباس جب پہنایا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ حکم کریں گے اے میرے فرشتوں ان کے لیے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے تم ایک کپڑے کھاٹا کرو جو آگ کے کپڑے ہوں گے، ان کے لیے کینچی سے اس کا کپڑا کھاٹا کرو اور آگ کا کپڑا اس کو پہنایا جائے گا۔ آج ہم قیمتی سے زیادہ قیمت کے کپڑے پہنتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن جب ہم جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا، اس وقت ہماری حالات کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ ذرا سوچیں کہ آج دنیا کی آگ کو ہم تھوڑا سا اس کی آگ کی بھنگالی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کے جب ہمارا پورا لباس ہی جہنم کا آگ کا ہوگا تو اس وقت ہماری حالات کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس جہنمیوں کو بستر دے دیا جائیں گے، اس کے بعد ان کے لیے اوڑھنے کا لباس تیار کیا جائے گا، یعنی چادر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ
उनके लिए जो बिस्तरे होंगी वो भी आग की होंगी, और उनके लिए जो लिबास यानी ओढ़ने की चादर दी जाएंगी वो भी आग की होगी। उसके बाद जो जमीन और आसमान होगी वो भी आग की होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है वमिन फौक़िहिम ज़ुलालुम मिनन नारी वमिन तहतिहिम ज़ुलल, यानी इंसान का ओढ़ना भी आग का होगा, इंसान का बिछौना भी आग का होगा, इंसान का लिबास भी आग का होगा। लेकिन मेरे भाइयों जो जमीन उसके नीचे फर्श होगी वो भी आग की होगी, आसमान जो उसके ऊपर होगा वो भी आग का होगा। इंसान का हालात क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वहुम यस्तरिखून फीहा, वो लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे लेकिन उसके साथ देने वाले कोई नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़ालू रब्बना अखरिजना, वो लोग उस दिन उस कहेंगे अल्लाह तू हमें यहाँ से निकाल ले, हम अच्छे अमाल करेंगे। लेकिन मेरे भाई हालात क्या होंगे आप जानते हैं? उस रोज किसी को जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। आज हमारी सांस चल रही है, आज हम जिंदा हैं, आज जहन्नम को याद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूजा कर लें, सही रास्ता को इख्तियार कर लें, जन्नत की तरफ अपने हाथ को बटा लें। नहीं तो जहन्नम इतनी भयानक और पावरफुल है कि अगर आप उसमें चले गए, किसी भी हालत में अगर चले गए मेरे भाइयों, तो आपका लिबास जो होगा वो आग का होगा, आपका बिछौना जो होगा आग का होगा, आपका जो चादर होगी वो भी आग की होगी, नीचे ऊपर हर तरफ से आग ही आग नजर आएगी। मेरे भाइयों वो इंसान क्या कहेगा जानते हैं? वो इंसान कहेगा अल्लाह कहीं से भी मेरे लिए मौत ला दे, दाएं से पीछे से आगे से बाएं से किसी भी तरफ से मेरे लिए मौत ला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वो इंसान कहेगा वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, उस इंसान को जब उनके लिए लिबास जुटा कर दिया जाएगा, उसका बिछौना कर दिया जाएगा, उसका ओढ़ना कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों जरा सोचे तो सही कि उस रोज जब सारी चीजों का हाक कर दिया जाएगा तो लोगों की हालात इतनी खतरनाक हो जाएगी। वो कहेगा वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान वमा हुवा बिमय्यित, मेरी तरफ से कहीं से भी मौत आ जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमा हुवा बिमय्यित, तुम्हें आज मौत आ नहीं सकती। ये एक ऐसा जगह है मेरे भाइयों जहन्नम जिसमें मौत आ ही नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ला यमूतु फीहा वला यहया। मेरे भाइयों आज हम किस गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया के रंगीन जालों में फंसकर अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, लेकिन आपको जहन्नम की हकीकत मालूम नहीं है। मेरे भाइयों इस जहन्नम से अंबिया इकराम से लेकर सहाबा इकराम और तब ताबईन हर तरह के सल्फ सालिहीन ने इस अजाब जहन्नम से पनाह तलब की है। आपको मालूम है मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो ताहिरा हैं, जो मुतहहरा हैं, जिनके बारे में 10 आयतें करीमा नाजिल होती है। मेरे भाइयों जो आयशा अल्लाह के रसूल की सबसे महबूब प्यारी बीवी हैं, उनके बारे में वो जब कुरान आयत कुरानिया पढ़ते हैं, आयत कुरानिया पढ़ते हैं और रात को इशा के बाद नमाज में खड़ी हो जाती हैं, फमन कानल्लाहु अलैहिम एक आयत करीमा पढ़ती हैं और सारी की सारी रात गुजार देती हैं रो रो करके अल्लाह तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा लेना, अल्लाह तू हमें कब्र के अजाब से बचा लेना। मेरे भाइयों जरा सोचे तो सही कि मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो ईमान था, उनकी जो ईमान की जो जोश थी आज हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आज हम गुनाह का काम करते हैं, आज हम सूद खाते हैं, आज हम शराब पीते हैं, आज मुसलमान डकैती ज्यादा करते हैं, आज मुसलमान चोरियां ज्यादा करते हैं, आज मुसलमानों की हालात इस कदर है कि वो गुमान भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों वो दुश्मन के साथ एक साथ मिलकर खाना खाता है, यानी आज मुसलमानों का जो दुश्मन शैतान है उसके साथ उसके नक्श कदम पर चलता है, उसके साथ अपनी जिंदगी को बसर करता है, अल्लाह को भूल बैठा है। लेकिन मेरे भाइयों मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप जहन्नम के अजाब को अपने दिल में बैठा लें कि जहन्नम के अजाब कितनी सख्त है। मेरे भाइयों जरा सोचें आप, अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला एक ऐसे सहाबी हैं, अल्लाह के नबी जुमा के दिन मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं
اور ایک شخص کو کہہ رہے ہیں اجلسو بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن رواحہ مسجد سے باہر ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حالات کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، تم کیسے بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ اللہ کے رسول کے زبان سے یہ بات نکلی کہ اجلسو بیٹھ جاؤ، چاہے آپ کسی کو بھی بولے ہیں، لیکن میرا یہ حکم بنتا ہے، میری کہاں سے یہ ضرورت ہے کہ میں کھڑے رہوں، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بیوی کے پاس رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، رونے کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ بیوی پوچھتی ہیں مَلَّذِي أَبْكَاكَ، آپ کو کس چیز نے رولایا ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ بہت زیادہ رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ان کی بیوی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے رونے کی؟ اس وقت عبداللہ ابن رواحہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں۔ وہ آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جب بھی میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ہمیشہ بیان ہو جاتی ہیں، جاری ہو جاتی ہیں، ان کی آنسو ٹپکنے لگتا ہے۔ کیوں کہ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سارے کے سارے انسان کو جہنم کے پاس سے گزرنا پڑے گا تو لوگوں کی حالات کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کا جو مرکز سنٹرل جو عذاب ہے وہ جہنم کا آگ ہے، اس میں بچھو بھی ہوں گے، اس میں پانی بھی ہوگا، اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں، لیکن ان کا مین جو سینٹرل عذاب ہے، مرکزی عذاب ہے، وہ آگ ہے میرے بھائیوں۔ جب ساری کی ساری انسان کو اس کے سامنے سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام 70,000 ملک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، یعنی وہ جہنم جس کی رسیاں پکڑنے والی 70,000 ہوں گی۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک ایک رسی کو، ایک ایک بیڑی کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جہنم کتنی پاورفل ہوگی کہ ایک ایک رسی کو پکڑنے والا 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 70,000 فرشتے جو ہوں گے تو ایک فرشتے کا عالم کیا ہے؟ اگر وہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ اپنا پیر مار دے، پوری دنیا بالکل ہوا کی طرح اڑنے لگیں گی، بالوں اور مٹی طرح تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کی طاقت کا اندازہ اتنی زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک رسی کو 70,000 فرشتے لے کر آئیں گے، اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور لانے کے بعد کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک رسی کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، تو آپ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے دیکھیں تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس روز جہنم کو کھینچ کر لائیں گے قیامت کے روز، اور سارے کے سارے انسان کو اس کے ساتھ، سارے کے سارے انسان کو اس کے سامنے سے گزرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ ذرا غور کریں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کو یاد کریں۔ وہ ایک روز راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے جس طرح ہم لوگ راستے میں چلتے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود راستے میں گزر رہے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں ایک لوہار کو دیکھتے ہیں جو جس طرح آج دنیا کے اندر طرح طرح کے لوہے کا کام کرتا ہے، جسے ہم کمار بولتے ہیں، یہ لوہار دیکھتے ہیں کہ ایک لوہا کو آگ میں ڈالتا ہے اور اس کو نکالتا ہے، ایک لوہا کو آگ میں ڈالتا ہے نکالتا ہے، لوہے کی رنگ سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ نے اس لوہے کی حالات اس قدر کر دی ہے، اس قدر کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچیں کہ انسان جو چمڑے کا ہے، جو مٹی سے بنایا ہوا ہے، اس جہنم کی آگ میں اس انسان کے جسم کو
کو کیا کرے گی؟ ذرا سوچیں کہ جہنم کے عذاب کتنی خطرناک اور جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی میرے بھائیوں۔ آج ایک محتطن اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی گرمی، اس کی تپش ہو، تو آپ ذرا سوچیں کہ جہنم کے عذاب جو 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہوگی، اس کی گرمی ہوگی، تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہمیں ہماری سانس چل رہی ہے، آج ہم زندہ ہیں، یہ بات اپنے دل کے اندر عہد کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اچھے کام میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، کیونکہ میرے بھائیوں جہنم بہت بھیانک چیز ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو یاد کیجئے، پورے رات کو نہیں سوتے ہیں، ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اِذِ الْأَضْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ پورے رات نہیں سوتے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ جہنم بہت خطرناک ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں میرے بھائیوں، جہنم کو یاد کر کے۔ سلف صالحین صحابہ کرام طرح کی جہنم کی باتوں کو یاد کر کے روتے تھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے دور رکھ۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ عذاب بہت ہی کٹھن ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جہنم کے اندر جو پانی ہوگا، وہ پانی کا ایک بند اگر دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا اس کی بدبو سے خطرناک اس کی بدبو ہے، اتنی خطرناک اس کی بدبو ہے، پوری دنیا اس کی زہر سے مر جائیں گی، پوری مخلوقات اس کی زہر سے مر جائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی شخص کو اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کی اتریاں، اس کی پیٹ کی ساری چیزیں اس کی گل جائیں گی، گر جائیں گی میرے بھائیوں۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، کہنے کا بہت بات ہے، لیکن میں آپ سے انتم میں یہی گزارش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ زندگی کے ہر قدم کو سوچ کر اور جہنم کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھ کر ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی جو ہے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم اچھی طرح زندگی کو بچائیں گے، اس نعمت کو اچھی طرح کھٹائیں گے، کیونکہ جب ہماری سانس چل رہی ہے تب تک زندہ ہیں، جب ہم مر جائیں گے، دنیا کو چھوڑ جائیں گے، ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں گی، تو اللہ رب العالمین کے وہاں ہر چیز کا بدلہ ہے، اللہ رب العالمین کے وہاں ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں تک ہو اسلام پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ حق پر رہنے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بدترین جگہ سے محفوظ فرما، یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی چیزوں سے ہمیں ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں آپ سے اور ان تمام لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جہنم کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ تو ہمیں جہنم کی بدترین جگہ سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائم نصیب فرما۔ اے اللہ کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، کسی کے نانا نانی، کسی کے دادا دادی، کسی کوئی بھی رشتہ دار اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور قبر کے اندر اگر کسی عذاب کے شکار ہوں، اے اللہ ان کے عذاب کو دور کر دے، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ کسی جانے انجانے میں رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں کوئی گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں کو تو معاف فرما، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔